آج کی پروفیشنل دنیا کا ایک ہی مذہب ہے، نیٹ ورکنگ۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی قابلیت اتنی اہم نہیں جتنے آپ کے رابطے ہیں۔ یہ سوچ ہماری ثقافت میں اتنی گہرائی تک سرایت کر گئی ہے کہ اب یہ ایک مسلمہ حقیقت بن چکی ہے۔ جی، اور آج ہم اسی مواد کی بنیاد پر اس اہم سوال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا یہ جدید نیٹ ورکنگ، جس میں کامیابی کے لیے انسانی رابطوں پر انحصار کیا جاتا ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد یعنی توحید سے ٹکراتی ہے؟ کیا یہ شرک خفی یعنی چھپے ہوئے شرک کی ایک آپ کہہ لیں کہ ادارہ جاتی شکل ہے، یا پھر اسلامی اصولوں پر کی گئی نیٹ ورکنگ خود ایک عبادت بن سکتی ہے؟ میرا موقف بالکل واضح ہے۔ ہمارا پہلا، آخری اور واحد انحصار صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ انسانی نیٹ ورکس کے پیچھے بھاگنا، ان سے امیدیں وابستہ کرنا اور انہیں اپنی کامیابی کا ضامن سمجھنا ایک بہت خطرناک روحانی کمزوری ہے جو توکل کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور شرک کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اور میں یہ موقف پیش کروں گی کہ دنیا سے کٹ جانا اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ بلا شبہ حتمی توکل اور بھروسہ صرف اللہ پر ہے، لیکن دنیاوی اسباب، جن میں آپ کہیں کہ نیک اور صالح انسانی تعلقات بھی شامل ہیں، ان کو استعمال کرنا اسی الہی نظام کا حصہ ہے جو اللہ نے خود بنایا ہے۔ اصل امتحان عمل کو ترک کرنے کا نہیں، بلکہ دل کی نیت اور بھروسے کے مرکز کو درست رکھنے کا ہے۔ دیکھیں، آج کے دور نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسانی تعلقات ہی اصل سرمایہ ہے۔ یہ سوچ ہمیں طاقت کے حقیقی مرکز یعنی اللہ کی ذات سے غافل کر دیتی ہے، اور یہ رویہ، یہ توحید کی اس بنیاد پر براہ راست ضرب ہے جس کا ہم روزانہ اپنی نمازوں میں اقرار کرتے ہیں۔ ہم دن میں کم از کم 17 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، جس کا نمبر 1 ہے، کی 5ویں آیت میں یہ عہد دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ایک حلف ہے۔ جب اس حلف کے فوراً بعد کوئی مشکل پیش آتی ہے اور ہمارا پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ اچھا کس سے رابطہ کروں، تو ہم اپنے ہی عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یہی تو شرک خفی ہے۔ یہ وہ شرک ہے جو رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چیونٹی سے بھی زیادہ خاموش ہے۔ یہ دل میں تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کو اپنی پریشانی کا حل باس کی ایک ای میل میں نظر آئے، نہ کہ سجدے میں کی گئی دعا میں۔ قرآن اس معاملے میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا۔ سورۃ السبا، جس کا نمبر 34 ہے، کی 22ویں آیت میں واضح حکم ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تو جب مخلوق اتنی بے اختیار ہے تو ان سے امیدیں لگانا، ان پر بھروسہ کرنا ایمان کے بنیادی اصول کی صریح خلاف ورزی ہے۔ آپ نے جن خطرات کی نشاندہی کی ہے، میں ان کی سنگینی سے پوری طرح متفق ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مسئلہ اس آلے میں نہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اس ہاتھ اور دل میں ہے جو اسے استعمال کر رہا ہے۔ لوگوں سے رابطہ کرنا فی نفس سے برا نہیں، مسئلہ اس رابطے کے پیچھے موجود عقیدے میں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فاطر، جس کا نمبر 35 ہے، کہ 15ویں آیت میں فرمایا گیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز قابل تعریف ہے۔ یہ آیت ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتی ہے کہ ہم سب محتاج ہیں، لیکن اللہ اس دنیا میں اسباب کے نظام کے ذریعے کام کرتا ہے۔ کیا بیماری میں ڈاکٹر کے پاس جانا توکل کے خلاف ہے؟ کیا رزق کے لیے محنت کرنا اللہ پر بھروسے کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے اسباب ہیں۔ اسی طرح مشکل میں کوئی انسانی مددگار بھی اللہ کے نظام اسباب کا حصہ ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2516 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب تم سوال کرو تو صرف اللہ ہی سے سوال کرو، اور جب مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ یہ حدیث توکل کا مرکز متعین کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے دل کی امید کا سرچشمہ کون ہے۔ یہ دنیاوی اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کرتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا دل کس پر بھروسہ کرتا ہے، سبب پر یا مسبب الاسباب پر۔ آپ نظریاتی طور پر بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن عملی زندگی کی حقیقت وہ اس سے مختلف ہے۔ جب کسی انسان کے ذریعے ہمارا کام ہوتا ہے تو ہمارا دل فوراً اس انسان کی شکر گزاری اور تعریف میں لگ جاتا ہے۔ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں جو اس نعمت کا اصل منبع ہے۔ یہ نعمت کی کھلی ناشکری ہے۔ سورۃ النحل، جس کا نمبر 16 ہے، کی 53ویں آیت میں ارشاد ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کامیابی کو انسانوں سے منسوب کرنا شرک خفی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم رب کی نعمت کا چرچا کریں۔ سورۃ الضحیٰ، جس کا نمبر 93 ہے، کی 11ویں آیت میں فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور رہے تیرے رب کی نعمتیں تو ان کا خوب خوب چرچا کر۔ اس آیت کا تقاضا ہے کہ پہلا چرچا، پہلا شکریہ اور پہلی تعریف صرف اور صرف اللہ کی ہو، نہ کہ اس وسیلے کی جسے اللہ نے محض ایک پائپ لائن کے طور پر استعمال کیا۔ لا تعلق اور سماجی طور پر الگ تھلگ کر سکتی ہے۔ شکر گزاری میں اللہ کو اولیت دینا فرض ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اسلام ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے سے نہیں روکتا جو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں، بلکہ ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔
حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ انسانوں کا شکریہ ادا کرنا دراصل اللہ ہی کی نعمت کا اعتراف ہے کہ اس نے فلاں شخص کے دل میں آپ کے لیے خیر ڈالی اور اسے آپ کی مدد کے لیے بھیجا۔ اصل مسئلہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ مدد کا اصل منبع وہ لوگ خود تھے۔ صحیح ایمان یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ کے پیچھے اللہ کا ہاتھ دیکھا جائے۔ اگر آپ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے شافی یعنی اللہ کا انکار کر دیا، آپ اس ذریعے کا شکریہ ادا کر رہی ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے مسخر کیا۔ یہ توحید کے منافی نہیں بلکہ توحید کی عملی شکل ہے کہ آپ ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو کارفرما دیکھیں۔ اچھا، یہاں میں سامعین سے ایک سوال کرنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ اس کا جواب کامنٹس میں ضرور دیا جائے۔ اگر آپ کا باس آپ کی سفارش کرتا ہے اور آپ کو ترقی مل جاتی ہے تو آپ کے دل میں شکر کا پہلا خیال کس کے لیے آتا ہے؟ اپنے باس کے لیے یا اس اللہ کے لیے جس نے آپ کے باس کے دل میں یہ بات ڈالی؟ ایمانداری سے جواب دیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لوگ نیٹ ورکنگ کے پیچھے عزت اور طاقت تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سراب ہے جس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر انسان تھک جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورت فاطر جس کا نمبر 35 ہے کی 10ویں آیت میں اللہ ایک ابدی اصول بیان فرماتا ہے، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو لوگ خود اللہ کے محتاج ہیں، فقراء ہیں، ان سے عزت مانگنا کیسی بے وقوفی ہے۔ حقیقی عزت تو صرف الغنی یعنی اللہ سے تعلق میں ہے۔ جب ہم عزت کے لیے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم نہ صرف شرک کرتے ہیں بلکہ خود کو ذلیل بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک بھکاری سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی دلیل اپنی جگہ بہت وزنی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کو عزت دوسرے انسانوں کے ذریعے عطا کرے؟ آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ لوگوں سے تعلقات توڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت کا مالک اور سرچشمہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے، جس ذریعے سے چاہتا ہے، عطا کرتا ہے۔ ایک مومن کی نیٹ ورکنگ اسلامی اصولوں پر ہونی چاہیے: دیانتداری، امانت، دوسروں کی مدد کرنا، وعدہ پورا کرنا، حسن اخلاق۔ ایسی نیٹ ورکنگ جو اسلامی اخلاقیات پر مبنی ہو وہ خود ایک عبادت اور دعوت بن سکتی ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے معاملات میں کھرا اترتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے معاشرے میں اسے عزت عطا کرتا ہے۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ عزت اس نے لوگوں سے نہیں مانگی بلکہ اپنے کردار سے کمائی ہے، اور اس کردار کی توفیق اللہ نے دی ہے۔ غلطی انسانوں کو عزت کا مالک سمجھنے میں ہے، نہ کہ ان انسانوں سے معاملات کرنے میں جنہیں اللہ نے آپ کی عزت کا ذریعہ بنایا ہو۔ دراصل ایک بااخلاق مسلمان کی اچھی نیٹ ورکنگ اسلام کی بہترین نمائندگی ہے۔ دیکھیں، آپ بار بار اسباب کی وکالت کر رہے ہیں، لیکن ایمان کی معراج اور روحانی سکون کی کنجی تو یہ ہے کہ انسان کی نظر سبب سے ہٹ کر مسبب الاسباب پر مرکوز ہو جائے۔ کامیابی اور سکون کی حتمی ضمانت خالص توکل میں ہے۔ سورۃ الطلاق جس کا نمبر 65 ہے کی 3 آیت میں اللہ کا وعدہ کوئی شرط نہیں رکھتا، یہ ایک گارنٹی ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کافی ہوں تو اس کے بعد کسی انسانی نیٹ ورک کی، کسی وسیلے کی، کسی سفارش کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ آپ کے پاس بادشاہ تک براہ راست رسائی ہو اور آپ پھر بھی دربانوں کی منتیں کر رہے ہوں۔ ہمارا اصل نیٹ ورک تو کبھی فیل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ہر وقت آن لائن ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ جیسا کہ سورۃ المجادلہ جس کا نمبر 58 ہے کی 7ویں آیت میں فرمایا، اللہ ہوا معہم اینما کانوا، مگر وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ اس سے زیادہ مضبوط، ہر وقت دستیاب اور قابل اعتماد نیٹ ورک اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس نیٹ ورک کو چھوڑ کر کمزور اور فانی انسانوں کے نیٹ ورک پر انحصار کرنا، یہ تو خسارے کا سودا ہے۔ میں آپ کی بات سے جزوی اتفاق کرتی ہوں کہ اللہ کا کافی ہونا برحق ہے، لیکن توکل کی یہ تشریح جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ ہمیں ترک دنیا اور رہبانیت کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اسلام عمل اور جد و جہد کا دین ہے۔ حقیقی توکل یہ نہیں کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ پہلے اپنا اونٹ مضبوطی سے باندھو اور پھر اس کی حفاظت اللہ کے سپرد کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ کیا انہوں نے تجارت نہیں کی؟ کیا انہوں نے جنگوں میں منصوبہ بندی اور حکمت عملی نہیں اپنائی؟ کیا ہجرت جیسا عظیم واقعہ جو توکل کی معراج تھا بغیر اسباب کے پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راستہ دکھانے والا مشرک گائیڈ رکھا، غار میں پناہ لی، خوراک کا انتظام کروایا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ اسباب کا بہترین استعمال تھا، لیکن کیا ان کا توکل ان اسباب پر تھا؟ ہرگز نہیں۔ ان کا دل اس اللہ پر بھروسہ کر رہا تھا جو ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے۔ دنیاوی نیٹ ورکنگ کو مکمل طور پر رد کرنا توکل نہیں، یہ ترک اسباب ہے جو کہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ ہمارے زیر بحث مواد کا آخری جملہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ دنیاوی نیٹ ورکنگ ضرور کیجیے لیکن اللہ کی رضا اور توحید کو پامال کر کے نہیں۔ یہ توازن ہی اصل دین ہے، انتہا پسندی نہیں۔
میرا موقف یہی ہے کہ انسانی رابطوں کی پوجا کرنے والی اس دنیا میں ہم نے سب سے مضبوط اور دائمی رابطے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہماری پہلی ترجیح، ہماری پہلی سوچ اور ہمارا پہلا عمل ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں کو مستقل ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا انحصار خالق سے ہٹ کر مخلوق پر تو نہیں ہو رہا، کیونکہ یہی شرک کی جڑ ہے اور ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اصل نیٹ ورکنگ سجدے میں ہوتی ہے، فون بک میں نہیں۔ اور میرے نزدیک اسلام ایک متوازن اور عملی دین ہے۔ یہ ہمیں اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی بنائی ہوئی دنیا کے اسباب کو بہترین طریقے سے اختیار کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ انسانی نیٹ ورکنگ دیگر وسائل کی طرح ایک ذریعہ ہے جس کا استعمال جائز بلکہ بعض اوقات ضروری ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ دل اللہ سے جڑا رہے اور اسی کو تمام نتائج کا حتمی مالک سمجھے۔ چیلنج اسباب کو چھوڑنا نہیں بلکہ اپنی نیت کو خالص کرنا اور اپنے توکل کے مرکز کو ہر حال میں درست رکھنا ہے۔ ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اصل معاملہ دل کی کیفیت اور توحید کی صحیح سمجھ کا ہے۔ بالکل، حقیقی نیٹ ورکنگ جو کامیابی کی ضمانت ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ تعلق دنیا میں ہمارے اعمال پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور ہم اسباب اور توکل میں توازن کیسے قائم کرتے ہیں، یہ گہری سوچ اور مسلسل خود احتسابی کا مقام ہے۔ اس پروگرام میں قرآنی موضوعات پر جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ درست اور محتاط معلومات پیش کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی کمی رہ جائے تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے اور درگزر کرے۔